5ویں پارے میں سورۃ النساء چل رہی ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسانوں کے کچھ درجات رکھے ہیں۔ کسی کو بادشاہ کی حیثیت دی، کسی کو رعایا کی حیثیت دی، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کوئی غلام ہے، کوئی فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان، تمہیں جو بھی درجہ دیا گیا ہے، جو بھی مقام دیا گیا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس مقام کو من وعن قبول کرو اور قطعاً اس چیز کی تمنا مت کرو کہ فلاں مجھ سے بڑا ہے، امیر ہے، یا فلاں کے پاس میرے سے زیادہ سہولیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے ہرگز کوئی بھی اس چیز کی تمنا نہ کریں کہ جس کی ہم نے تمہارے درمیان بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور خواتین کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور تم دونوں کو چاہیے کہ اللہ سے سوال کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، چونکہ مرد انسانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک بہت ہی بڑا عظیم مقام رکھتا ہے، اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب ایک گھر کی بات کی جائے تو اس گھر کے اندر بھی مرد کو بہت ہی بڑا اعزاز میں نے اور آپ نے مقرر نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز مقرر کیا ہے۔ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک ہم اس وقت تک کسی کے سپرد نہیں کرتے چلانے کے لیے جب تک اس کا کوئی اہل مناسب مل نہ جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر کی یا اپنی فیکٹری کی یا اپنی دکان کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھر کے اندر اگر کوئی ذمہ داری حقیقی معنوں میں ادا کر سکتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، بے شک گھروں کے اندر مردوں کو خواتین پر قوام بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے، کیونکہ مردوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کو چلانا، ضروریات کا خیال رکھنا، سب کے حقوق کو پورا کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مرد کے ہی ذمے آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے فرمایا کوئی بھی گھر یا کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی ملک اس وقت تک صحیح معنوں میں چل ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ڈوری کسی مرد کے ہاتھ میں نہ تھما دی جائے۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر خواتین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مردوں کو جب تمہارا نگران مقرر کر دیا گیا ہے تو مومنات کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے احسن طریقے کے ساتھ اپنے مردوں کا یہ جو نگران بننا ہے، ذمہ دار بننا ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ فالمؤمنات، مومنات کا یہ وصف ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب وہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں اور ان پر مردوں کو جب نگران بنایا جاتا ہے، ان کی ذمہ داری کو وہ قبول کرتی ہیں، اور ذمہ داری کو قبول کرنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ جب مرد گھر سے نکل جاتا ہے سواری کے لیے سفر پر یا کاروبار کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنے وجود کی حفاظت کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس عورت پر بڑا ہی رشک آتا ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنے خاوند کے حقوق ادا کرتی ہے،
ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ خوبصورت عورت ہے کہ کل قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کہ جنت کے جس بھی دروازے سے چاہے اسے اللہ رب العزت اپنی رحمت اور توفیق سے داخل فرما دیں گے۔ اسی لیے یہ مومنات کو چاہیے کہ اللہ نے یہ جو آپ کے اوصاف بتلائے ہیں ان کو من وعن قبول کرنا ہے، اور انسان اس وقت تک کی حقیقی معنوں میں گھر کی ذمہ داری ادا کر سکتا ہے جب تک اس کی اہلیہ اس کے ساتھ کردار مکمل طور پر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی ایک دوڑ ہے، چلتے چلتے بسا اوقات ایک وقت ایسا بھی آتا ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، دونوں کا آپس میں رہنا اکٹھے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل مندی یہ نہیں کہ فوراً طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا، بھگا دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے بھی 3 سٹیپ بتائے ہیں کہ اہل ایمان معاملات بگڑنے کے بعد سب سے پہلے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، نیکی والے راستے کی طرف اسے لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی وہ نیکی والے راستے کی طرف نہیں آتی اپنے بستر کو الگ کر لینا ہے۔ عقل مند عورت وہی ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ یہ تعلق والا سلسلہ ختم کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے، یہ بھی سلسلہ نہ قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرا مرحلہ یہ بتایا کہ اہل ایمان اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے پھر ہلکی پھلکی آپ اسے مار سکتے ہیں۔ جناب عطا کہتے ہیں میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتلائی ہلکی پھلکی مار سے کیا مراد ہے؟ تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہاں پر ہلکی پھلکی مار سے مراد یہ ہے کہ انسان مسواک یا مسواک کے برابر مختصر سی چھوٹی سی چھڑی کا استعمال کرے اور اس کو تنبیہ کرے۔ اس کے بعد آخری سٹیپ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگر اس طریقے سے بھی وہ نہیں سمجھتی، راہ راست پر نہیں آتی، پھر آپ نے دونوں گھرانوں میں سے عقل مند لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، بزرگوں کا انتخاب کرنا ہے جو فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان کے سامنے دونوں نے اپنے مسائل کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نوعیت پر آپ پہنچ جائیں تو پھر ہو سکتا ہے ان بزرگوں کی مدد سے، ان بڑوں کی مشاورت سے آپ کا جو گھر ہے وہ اجڑنے سے محفوظ ہو سکتا ہے، نیکی والا بھلائی والا راستہ درمیان سے نکل سکتا ہے۔ یہی وہ خوبصورت آیات تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے دونوں کے آپس کے معاملات کو واضح انداز میں بیان کر دیا، اور ان چیزوں پر جب ایک شوہر یا ایک بیوی عمل کرتی ہے تو قطعاً کسی قسم کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے کہتے ہیں کہ ان دونوں میاں بیوی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، جہاں پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں اس سے قبل میری عبادت، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کا حق، اس کے رسول کا حق سب سے پہلے مقدم رکھنا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا حق اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس حق کے بعد سب سے مقدم ترین رشتہ جسے معاشرے کے اندر والدین کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حق کے بعد سب سے پہلے اگر حق ادا کرنا ہے تو والدین کا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے تو تمہارے بارے میں فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ سب سے پہلے میری عبادت، اور میری عبادت کے بعد سب سے پہلے والدین کی خدمت، ان کے ساتھ اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتے ہیں
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ معاشرے کو اگر مستحکم طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، والدین کی خدمت کے بعد مسافروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق جب تک انسان ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا رہے گا، خود بھی خوشحال رہے گا، معاشرہ بھی خوشحال رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ انسان جسے یتیم کی کفالت کا موقع مل جائے۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی اکٹھے جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر انسان کی سوچ ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا مال، میرا روپیہ کبھی نہ کبھی کسی ایسے شخص پر بھی خرچ ہونا چاہیے جو اس چیز کا حقیقی معنوں میں مستحق ہے، اور اس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے کہ آج جو میں خرچ کر رہا ہوں کل قیامت کے دن وہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی رفاقت کا ذریعہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک اور حکم ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان جب بھی مساجد کی طرف آنا ہے، اللہ کے گھر کی طرف عبادت کی غرض سے آنا ہے، اس کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل۔ اہل ایمان جب بھی عبادت کے لیے آنا ہے، قطعاً کبھی بھی نشے کی حالت میں نہیں آنا، یا ایسی حالت آپ پر ہو کہ آپ عبادت کے لائق ہی نہ ہوں، اپنے آپ کو صحت مند آپ تصور ہی نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا۔ اور دوسری چیز بتلائی کہ جنبی حالت میں آپ حالت جنابت میں ہیں، اس موقع پر بھی آپ نے مساجد کی طرف رخ نہیں کرنا، الا یہ کہ آپ غسل کر لیں۔ غسل کے لیے آپ پانی نہیں پاتے تو اللہ نے ایک دوسرا ذریعہ بھی بتا دیا کہ آپ تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کریں اور اس کے بعد اللہ کے گھروں کی طرف سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی بارے کے اندر دوبارہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان ایک وقت آنے والا ہے، تمہیں میری بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے، میرے سامنے تم نے ایک دن آنے والا ہے، کھڑے ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اور اسی بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اس دن قیامت کے دن محشر کے میدان میں سارے انبیاء کو، ان کی امتوں کو حاضر کیا جائے گا، میرے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اے نبی علیہ السلام آپ کی گواہی پر گزشتہ امتوں کے فیصلے اور خصوصاً اس امت کا فیصلہ ہوگا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے کہا کہ عبداللہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، جب اسی آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں، یہ وہی منظر ہے، اس کی ہولناکی اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کی گھڑیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت ہیں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن ایسا ہوا، آنکھوں میں آنسو، پریشانی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی دوران گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ پوچھا عائشہ بتلاؤ کیا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں، پریشانی کیوں، چہرے پہ زردی کے آثار کیوں ہیں، اتنی سختی والی کیفیت کیوں ہے؟ عائشہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے بتلائیے کل جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، آپ بتائیے کہ کیا آپ اس دن، اس موقع پر
اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اما فی ثلاثۃ مواطن، عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جن پر کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو اپنی جان کی، اپنی آزادی کی فکر ہوگی۔ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلا مقام تو یہ ہے کہ جب انسان کو اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ عائشہ دوسرا مقام وہ ہے جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، عائشہ اس وقت تک کسی بھی انسان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ میں نے اس پل سے صحیح سلامت گزرنا ہے یا کہ صحیح سلامت گزرنا نہیں نصیب ہونا۔ عائشہ تیسرا مقام وہ ہے جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، پلڑے پر اعمال رکھے جائیں گے، عائشہ سختی اس قدر ہوگی، سنگینی اس قدر ہوگی، اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے یا کہ برائیوں والا پلڑا بھاری ہے۔ یہی وہ کیفیات تھیں جنہیں دیکھ کر، جنہیں محسوس کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رویا کرتے تھے، صحابہ رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہی وہ آنسو ہیں جو انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے آخری دم تک کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے، پیغمبر کی اطاعت کرتے رہنا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا ہے، اپنے امراء کی اطاعت کرتے رہنا ہے۔ اگر پھر بھی معاملہ بگڑ جائے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس آیت کے مطابق مفسرین نے لکھا ہے انسان کی کامیابی اور نجات اسی میں ہے کہ اللہ کی اطاعت، پیغمبر کی اطاعت، اور اس کے بعد معاملہ پھر بھی حل نہ ہو یا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو سلجھانے کی طاقت نہیں رکھتے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اولی الامر سے مراد حکمران بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، ان کی طرف معاملات کو لے کر جائیے۔ اگر لے کر جائیں گے تو آپ کی زندگی میں حسن آئے گا، تفرق آبادی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، مزید جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی احکامات کہے ہیں میری اور آپ کے لیے اس کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں اولی الامر سے مراد حکمران تو ہیں، لیکن حکمران کے خلاف بغاوت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، نہ ہی یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا شیوہ ہے، نہ ہی صحابہ کا یہ شیوہ ہے، نہ ہی کسی تابعی کا شیوہ ہے کہ وہ کسی وقت کے حاکم یا کسی بھی وقت کے حکمران کی اس نے بغاوت کی ہو، فتنہ فساد برپا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، معاملات جب بگڑے تو قطعاً یہ نہیں کہنا، اپنا تزکیہ خود پیش نہیں کرنا کہ میں متقی ہوں، میں تقوی دار ہوں، میں زیادہ نیک اعمال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی، بل اللہ یزکی من یشاء، وہ اللہ ہی ذات ہے جس کا چاہتی ہے تزکیہ کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے معاف کر دیتی ہے۔ خصوصاً وہ انسان جو معاشرے کے اندر رہتے وہ خود کہتا ہے میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں زیادہ نیک اعمال کرتے والا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ مجرم ہو۔ جناب عمر بن عطا کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام بریہ رکھا، یعنی نیکیوں کا مجسمہ۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نام رکھنے سے منع کیا ہے، نیکیوں کا مجسمہ جس بھی لفظ کا معنی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ،
تزکیہ کرنے والی ذات یا نیکیوں کو قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو مقرر کرنا کہ فلاں نیکی کا مجسمہ ہے یا فلاں تقوی کا پہاڑ ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے ممنوع فرمایا ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ڈرنا اللہ رب العزت سے چاہیے، اور اس کی مقدار بڑھ سے بڑھ کر ہونی چاہیے، لیکن خاص کسی کے لیے یہ لفظ مقرر کرنا یا اس کے بارے میں یہ کہتے رہنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔